بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو عبادات ہم کرتے ہیں اس میں سے کچھ تو فرض عبادت ہوتی ہے اور کچھ نفلی عبادت ہوتی ہے۔ اب یہ نماز ہی آپ لے لیں تو نماز ہم سارے جانتے ہیں فجر کے 2 فرائض ہوتے ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض۔ باقی جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے فرض کہا جاتا ہو، اگرچہ اسے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ مؤکدہ سنت ہے، یہ غیر مؤکدہ سنت ہے، یہ نوافل ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور جو چیز فرض نہ ہو، جو عبادت فرض نہ ہو اس کا کرنا باعث اجر ہو سکتا ہے، باعث اجر ہوتا ہے، اس کا نہ کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز جو فرض نہ ہو، کمپلسری نہ ہو، مینڈیٹری نہ ہو، لازم نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے جو چیزیں، جو عبادات آپ اکثر نفلی عبادت جو اکثر آپ جو رکعتیں پڑھتے تھے اکثر پڑھتے تھے تو ان کو مؤکدہ سنتیں کہا جانے لگا، جن کو کبھی کبھار پڑھتے تھے ان کو غیر مؤکدہ سنتیں کہا جانے لگا۔ لیکن وہ یہی ہے کہ عبادات بنیادی طور پہ 2 ہی اقسام ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی لہذا ہم انہیں سنتیں کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ لیکن کسی بھی ایسی عبادت کو ان 2 رکعت صبح، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کے علاوہ کسی بھی عبادت کو فرض عبادت کا درجہ نہیں ملا۔ پھر کہتا ہوں کہ ان کا کرنا باعث اجر، مگر ان کا نہ کرنا جب فرض نہیں ہے تو ان کا نہ کرنا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کرنا چاہتا ہے شوق سے کریں، لیکن جو نئے نمازی ہیں، جو نمازی بننا چاہتے ہیں، جو نمازی بننا چاہتے ہیں ان کے سامنے اتنی ہی بات کریں کہ جو لازم ہے، جو کمپلسری ہے، اور بتا دیں کہ علاوہ ازیں آپ کرتے ہیں تو باعث اجر ہے، نہ کریں تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، چونکہ فرض ہی نہیں ہے۔ زیادہ مشکل بنا کے رکھنا، زیادہ مشکل بنا کے رکھنا، کسی کام کو زیادہ مشکل بنا کے پیش کرنا، اس سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ دے رن اوے، یہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے، دانائی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب اس کی وجہ آپ یہ دیکھ لیں، اس کی آپ یہ وجہ دیکھ لیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ بے نماز ہے، بے نماز۔ کچھ تو جمعے کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ پڑھ لیا، کچھ جمعے کی بھی نہیں پڑھتے۔ لہٰذا جو مشکلات اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالی ہم کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں؟ اللہ نے
ان رکعتوں کے علاوہ دیگر رکعتوں کو فرض نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، ہم کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نعیم بٹ صاحب ایک ہیں، نعیم بٹ صاحب دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں، پہلے ایکٹر ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو صراط مستقیم پہ لگا دیا، نیک نیت انسان تھے، پھر یہاں پہ آ کے بہت اچھے مبلغ بنے۔ میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز سنی اور امپریس ہوا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے، حالانکہ وہ حنفی دیوبندی ہیں، 4 فرض اور 1 وتر پڑھ لیا کریں۔ ان کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر۔ غیر ضروری مشکلات پیدا نہیں کریں، بتا دیں کہ بھئی آپ اس کے علاوہ کریں گے تو باعث اجر ہے، باعث اجر ہے، باعث اجر ہے، نہیں کریں گے گناہ گار نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وتر در حقیقت جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا، کیا کروں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس طرح یہ جو ہے تہجد کی نماز ہے، در حقیقت پڑھنا باعث اجر ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن جو میں نے علماء کی بات سن کے جو میں نے اخذ کیا ہے، علماء کی بات سن کے، مختلف علماء کی بات سن کے جو میں نے اخذ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور سفر میں ہم ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہی ظہر کا وقت شروع ہو، اس وقت سے لے کر عصر کے وقت کے اختتام تک جب بھی ٹائم ملے 2 فرض ظہر 2 فرض عصر پڑھ لیں، سفری۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ مسافر کو رعایت ہے، مسافر کو رعایت ہے۔ اور مغرب کی نماز کے ابتدا سے لے کر عشاء کی نماز کے اختتام تک جتنا ٹائم، جب بھی ٹائم ملے آپ یہ دونوں نمازیں ملا کے پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے آسان نماز۔ غیر ضروری مشکلات پیدا نہیں کریں۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ کپڑے پاک رکھنے چاہیے، کپڑوں کو ناپاک ہونے سے بچانا چاہیے، لیکن کہیں پہ کچھ جہاں پہ شک ہو ناپاکی ہے وہاں پہ دھو لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو نماز ضائع کرنے سے بہتر ہے ناپاک کپڑوں میں پڑھ لی جائے۔ خود تو پاک ہے نا، دل اور نیت تو پاک ہے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اچھی نماز پڑھ سکیں۔